سوراز جو آپ کو روز محشر کام آئیں گی مغفرت کے لیے اور آپ کو بچانے کے لیے. ویسے تو سارا کا سارا قرآن شفا ہے، بٹ آبویسلی کئی لوگ کی کئی فیوریٹ چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ اگر قرآن کا کوئی خاص پارٹ کسی کو خصوصی طور پہ پسند ہے تو یہ ایک نیچرل فنومینا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دو آیتوں پہ خصوصی طور پہ بہت زور دیا کرتے تھے، کیونکہ یہ ان کی اس میں آتا تھا، یہ ان کی رسپانسبلٹی میں آتا تھا. اور سورہ نساء آیت نمبر 114، اور اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جب ہم بلائیں گے وٹنسز کو آن ایوری نیشن، یعنی کہ جب ہم شاہد بلائیں گے ہر امت کے اوپر، تو وی ول برنگ یو او محمد، ہم آپ کو بھی بلائیں گے یا رسول اللہ. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے کافی رویا کرتے تھے اس آیت کو کہ مجھے جو ہے اس حاضری کے لیے تیار ہونا پڑے گا. اور پھر ایک اور آیت ہے سورہ نمبر 5 آیت نمبر 118. یہ پڑھتے پڑھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات روئے، ایک آیت کو ریپیٹ کرتے رہتے تھے، ساری رات روتے رہتے تھے. اور یہ آیت کیا تھی کہ اے اللہ، آپ اگر ان کو سزا دیں گے تو یہ آپ کے بنائے ہوئے غلام ہیں، اور اگر آپ ان کو بخش دیں گے تو آپ اکیلے ہیں اور آپ آل مائٹی ہیں اور آل وائز ہیں، یعنی کہ آپ سب سے بہترین جاننے والے ہیں. پوری رات حضور ایک ہی آیت پڑھتے پڑھتے رویا کرتے تھے. تو یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ پارٹس پتہ تھے کہ قرآن میں ان پہ زیادہ زور دیا کرتے تھے. تو یہ اسی طرح ایک دفعہ ایک انسان تھا، وہ بار بار اپنی جو آخری آیت ہوتی تھی نا، لیٹ سے آپ کہہ لو کہ جو تلاوت میں آخری آیات میں سے ہوتی ہے، تو وہ اکثر سورہ اخلاص پڑھا کرتا تھا. تو حضور نے کہا کہ بتائیں، اس سے پوچھے صحابہ سے کہا کہ ان سے پوچھے جا کے یہ سورہ اخلاص کیوں پڑھتا ہے آخری آیت میں، یعنی کہ جو بھی اگر دو سنتے پڑھ رہا ہے یا 3 مل کر پڑھ رہا ہے تو یہ آخری آیات میں سورہ اخلاص کا ذکر کیوں کرتا ہے بار بار، یا کیوں پڑھتا ہے. تو صحابہ نے جب ان سے پوچھا تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ اس میں کیونکہ سب سے زیادہ خوبصورت ڈسکرپشن اللہ کی اسی میں دی ہوئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب دیا کہ جاؤ ان کو، اس انسان کو بتا دو کہ اس صورت سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم سے محبت رکھتے. یہ مطلب کہ ایک انسان بار بار سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اور صحابہ ان سے جا کے پوچھتے ہیں کہ آپ بار بار سورہ اخلاص کیوں پڑھتے ہیں، حضور کی ڈائریکشن بھی پوچھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بہترین ڈسکرپشن ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بہترین ڈسکرپشن کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب ان کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے کیونکہ وہ سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے. اسی طرح جو پرسن ان ڈسٹریس ہے، تکلیف میں، اس کے لیے سورہ یوسف بہت بڑی اسٹرانگ صورت ہے جو اس کو تقویت دے سکتی ہے، ہمت دے سکتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے سورہ یوسف میں حضرت یعقوب کا جو امتحان تھا وہ آپ کے سامنے. اسی طرح سورہ والضحیٰ پڑھ سکتے ہیں آپ ڈپریشن کے موڈ میں. کئی لوگوں کے لیے سورہ رحمان اور سورہ یاسین بڑی پسندیدہ ہوتی ہیں، کئی لوگوں کے لیے سورہ مریم بہت ڈیئر ہوتی ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود کی بات ہو رہی ہے، یہ فرماتے ہیں کہ جب میں، یہ یاد رکھیے فقی ماہر تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب بھی میں سورہ حامیم کی فیملی کے اکراس آتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں کسی بلسفل گارڈن میں سٹرول کر رہا ہوں اور میں ادھر سے نکلنا نہیں چاہتا.
اب اس کا مطلب کیا ہے؟ حامیم ان ون نریشن سورہ حامیم کو انہوں نے یہ بھی کہا کہ حامیم یہ پوری فیملی ہے. یہ کہاں سے کہاں تک آتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آگے. ایک اور نریشن میں ان کا اٹس اے سلک کور آف قرآن، یعنی کہ قرآن کا اگر جیسے سلک کا کور ہے نا، یہ وہ ہے. یہ حامیم بیسکلی الحامیم 7 سورہ پہ مبنی ہے، اور یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سورہ غافر سے لے کے سورہ الاحقاف تک. یہ 7 صورتیں ہیں اور یہ ایک ہی سیکوینس میں مکہ میں نازل ہوئی ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصی طور پہ بہت پسند تھی، اور وہ کہتے تھے کہ میرے لیے تو ایسے ہی ہے جیسے میں ایک گارڈن میں جا کے میں صورتوں کی اس فیملی آف سوراز کو پڑھتا ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں کسی گارڈن میں بلیسفل گارڈن میں اسٹرول کر رہا ہوں. اس کے بعد ان ساری سورج میں کوئی یونیک فقی رولنگ نہیں ہے، ٹیکنیکل بات نہیں ہے، کوئی جو ہے نا لیگل ججمنٹس نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی. اس میں صرف اللہ کا اور قیامت کا ذکر ہے. دیٹس اٹ اس پوری فیملی آف سورج کے اندر. اچھا جی، انٹرسیشن کا ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن شفاعت کرنے والا ہے، اور قرآن ایز اے ہول از اے انٹرسیسر، یعنی کہ پورا جو ہے وہ شافی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، ابھی یہ حدیث بڑی ضروری ہے، غور سے سنیے گا، کہ جو کوئی بھی ہو جو کہ قرآن پڑھتا ہو اور قرآن کو میمورائز کرے اور اس کے بعد اس کے حلال کو حلال جانے اور اس کے حرام کو حرام جانے، اللہ ول ایڈمٹ ہم، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اور اس کے فیملی ممبرز میں سے 10 تعداد کے لوگ کے اوپر اس کی شفاعت واجب کر دیں. یعنی کہ ماشاءاللہ جو قرآن پڑھتا ہے، جو اس کو یاد کرتا ہے، جو اس کے حرام کو حرام جانتا ہے، جو اس کے حلال کو حلال جانتا ہے، اللہ اس کو تو جنت میں انٹری دیں گے، ساتھ اس کے ساتھ 10 لوگوں کی شفاعت اس پہ واجب کر دیں گے. تو وہ جس مرضی کو چاہے 10 لوگوں کو لے جائے. تو ماشاءاللہ جو لوگ پڑھتے ہیں اور جو حافظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی خصوصی امپورٹنس رکھی ہوئی ہے. اس کے بعد اپلائی کرنا بھی ضروری ہے، اس کے حلال کو حلال جاننا بھی ضروری ہے، اس کے حرام کو حرام جاننا بھی ضروری ہے. اب آگے ایک اور بات ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ کہ جو بھی ریسائٹر آف قرآن ہے، اگر وہ ایکٹ کرتا ہے ان اکارڈنس ٹو اٹس حلال اور حرام، یعنی کہ اس پہ عمل کرتا ہے، تو اس کے والدین کو ڈے آف ججمنٹ کے دن ایک کراؤن بنایا جائے گا جو کہ سورج سے بھی جس کی روشنی تیز ہوگی. تو یہ بھی اب آپ دیکھ لیں. اب اس میں ایگزیکٹ ورڈنگز جو آ رہی ہیں وہ ہے کہ who is a reciter of a Quran. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said who is a reciter of a Quran، اور اس کے اوپر ایکٹ کرتا ہوں، اس کے والدین کو ڈے آف ججمنٹ پہ ایک کراؤن بنایا جائے گا جو جس کی سورج سے بھی زیادہ چمک ہوگی. اور اس کے بعد قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، کیونکہ یہ تمہارا شافی بن کے آئے گا روز قیامت. اور اسپیشلی 2 چیپٹرز کے بارے میں یہ پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ حدیث ہے کہ سورہ آل عمران اور سورہ البقرہ کو خصوصی طور پہ پڑھا کرو. یہ تمہارے قیامت کے روز یہ تمہیں یا تو کلاؤڈ کور میں لے لے گی، 2 کلاؤڈز ہوں گے، ایک سورہ بقرہ کا اور ایک سورہ آل عمران کا، یا پھر 2 فلاکس آف برڈز ہوں گے، یعنی کہ اتنی برڈز ہوں گی کہ چھاؤں ہو جائے گی آپ کے اوپر سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کی. تو اس کی مثال اس طرح دیتے ہیں علماء کہ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام جہاں بھی جاتے تھے تو ان کی کنگڈم اتنی زبردست تھی، ہر بندہ ایڈمائر کرتا تھا. تو یہ انسان جو سورہ بقرہ سورہ آل عمران بار بار پڑھتا ہے، یہ قیامت کے روز جہاں بھی جائے گا تو لوگ اس کو ایڈمائر کریں گے، اور اگر لوگ کیا کہیں گے کہ کاش ہم نے بھی یہ 2 صورتیں
کثرت سے پڑھی ہوتی، ان کو حسرت ہوگی اس وقت. تو اس کے بعد ایک اور حدیث اس میں آتی ہے کہ جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ سورہ بقرہ کو پڑھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کو پڑھنا اس دنیا میں بلیسنگ کا باعث ہے، یعنی کہ اس دنیا میں نعمتوں کا باعث ہے، اور اس کو چھوڑ دینا اگلی دنیا میں ریگریٹ کا باعث ہے. یعنی کہ سورہ بقرہ کو پڑھ لینا اس دنیا میں نعمت کا باعث ہے، اور سورہ بقرہ کو چھوڑ دینا اگلی دنیا میں ریگریٹ، یعنی کہ انسان کے پچھتاوے کا باعث بنے گا. اور unfortunately the lazy people are unable to recite it. اب میری جیسے سست کاہل لوگ جو ہیں وہ سورہ بقرہ کی تو لینتھ کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں. اس میں ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ نے سورہ بقرہ ساری ایک دن میں پڑھ دینی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت عمر نے 2.5 سال میں پڑھی ہے سورہ بقرہ، لیکن اس کی ہر ایک آیت پہ عمل کیا ہے. اس کے بعد اگین سورہ کو اخلاص پہ آتے ہیں. اخلاص کی پھر اگین بہت زیادہ جو ہے امپورٹنس ہے. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کو ریسائٹ کرتے ہوئے سنا، صرف اتنا ہی سنا، قل هو اللہ احد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ اس پہ بھی کہا وجبہ وجبہ وجبہ. تو صحابہ نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا کہ جنت اس کے لیے مینڈیٹری ہو چکی ہے، یعنی کہ جنت اس کے لیے واجب ہو چکی ہے، یعنی کہ سورہ اخلاص کے ساتھ خصوصی محبت جو ہے انسان کو جنت تک پہنچا کے چھوڑے گی. اب یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کو پتہ، یہ بھی پتہ کہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں تو ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ قرآن کے 3 حصے ہیں. ایک توحید ہے، ایک عبرت کے واقعات ہیں، اور تیسرے جو احکامات ہیں. تو سورہ اخلاص صرف جو ہے وہ کس پہ ہے؟ توحید پہ ہے. تو ایک حصہ جب آپ 3 دفعہ پڑھیں گے سورہ اخلاص کو تو ایک پورے قرآن کا آپ کو مل جائے گا ثواب انشاءاللہ. پھر آیت الکرسی پہ حدیث آتی ہے، اور اس میں حدیث کی آتی ہے کہ یہ بار بار ذکر ہو چکا کہ جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی اس کے اور جنت کے درمیان میں صرف کیا چیز حائل ہے؟ موت ہے. اس کے علاوہ گو ڈائریکٹلی ٹو جنہ. اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک کانسٹنٹ جو ہے نا انٹرسیسر ہے، ایک کانسٹنٹ پرسسٹنٹ قسم کا انٹرسیسر. یعنی کہ پرسسٹنٹ کا کیا مطلب ہے؟ ایک چیز جو آپ کے پیچھے لگ جائے شفاعت کے لیے. اور وہ کون سی ہے؟ وہ سورہ المانیہ. اس کو پریونٹر بھی کہا گیا ہے. المانیہ اس کا عربی لفظ ہے، اور اس کو منجا بھی کہا گیا ہے، یعنی کہ ریسکوئر. اور یہ کون سی صورت ہے؟ سورہ ملک. سورہ ملک کے بارے میں اس کو المانیہ بھی کہا گیا ہے اور المنجا بھی کہا گیا ہے، یعنی کہ یہ پریونٹر بھی ہے اور ریسکیور بھی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ پرسن ہو ریسائٹس سورہ ملک ایوری نائٹ ول بی پریونٹڈ فرام دا عذاب آف قبر، یعنی کہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، یا وہ ان اعمال سے محفوظ رہے گا جو عذاب قبر کا باعث بنتے ہیں. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ قرآن پاک میں 30 آیتوں کی ایک صورت ہے، میری خواہش ہے کہ ہر مومن کے دل میں ہو. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار کیا کہ ہر مومن کے دل میں وہ آیتیں یاد ہوں. اس کے بعد ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ 30 آیات، یعنی کہ یہی 30 آیتیں which will show upon the day of judgment، یہ آئیں گی کس دن؟ جب آپ کا ڈے آف ججمنٹ ہوگا. اور argue on behalf of you، یعنی کہ آپ کے behalf پہ argue کریں گی until، جب اس وقت تک argue کرنا نہیں چھوڑیں گی اللہ سے جب تک اللہ تعالیٰ آپ کو بخش کے جنت میں بھیجنے کا فیصلہ نہیں کر لیں. اور وہ کہیں گی کیا کہ یا اللہ forgive him, enter him to Jannah
یہ ہر وقت مجھے پڑھتا تھا، یہ ڈیتھ کو ریکال کرتا تھا، ہیئر آفٹر میں پڑھا کرتا تھا. تو یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. اور ایک 67 نمبر سورہ میں آیت نمبر 12 میں ہے surely those who have the awe of their Lord، یعنی کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، without seeing him، جو بغیر اس کو دیکھے ہوئے، there is forgiveness and mighty reward. مطلب کہ اللہ رب العزت قرآن کی 67ویں سورت میں آیت نمبر 12 میں کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں وداؤٹ اس کو دیکھے ہوئے، تو ان کے لیے فارگیونیس ہے اور بہت بڑا ریوارڈ ہے. وہی قرآن از شفا از ان دس دنیا اینڈ آخرت، اور یہ آپ کے درجوں کو صرف ایلیویٹ کرتا ہے. تو یہ کچھ صورتیں ہیں. اگر آپ قرآن میں ضروری نہیں ہے کہ آپ مطلب کہ اگر کوئی خصوصی پارٹ پسند ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پریشان ہونا کہ قرآن ساری ماشاءاللہ شفا ہے، لیکن کئی لوگوں کو کوئی پارٹ زیادہ پسند ہوتا ہے، اس کی کچھ ریزنز ہوتی ہیں اس کے پیچھے. اب جس کو توحید پہ بہت زیادہ توحید کے ٹاپک سے بہت زیادہ لگن ہے وہ سورہ اخلاص پڑھتا رہے گا.